بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ گجرات کے حساس اور با وفا بیٹے کا سبق آموز واقعہ۔ داعی قرآن حضرت مولانا محمد اسلم صاحب شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ سن 863 ہجری سے 919 ہجری تک گجرات پر محمود بیگڑے کی حکومت رہی۔ اس کا دور حکومت گجرات میں علوم و فنون کی ترقی کا دور ثابت ہوا۔ ایک دفعہ 26 رمضان المبارک کی رات محمود بیگڑا علماء اور امراء کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن مجید کے پڑھنے کی عظمت کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک بزرگ نے مجلس میں کہا، قیامت کے دن سورج کے قریب آ جانے کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہوں گے، مگر جو شخص کلام ربانی کا حافظ ہوگا اس کے اسلاف و اقارب نور رحمت کے سائے میں ہوں گے، ان پر سورج کی گرمی اثر نہ کرے گی۔ سلطان نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ افسوس، ہمارے بیٹوں میں سے کوئی بھی یہ سعادت حاصل نہ کر سکا کہ میں بھی اس کے طفیل اس رحمت کا امیدوار ہو جاتا۔ اسی مجلس میں سلطان محمود کا بیٹا خلیل خان بھی موجود تھا۔ عید کے بعد وہ بڑودہ چلا گیا جہاں ان کی جاگیر تھی، اور وہاں جا کر کلام اللہ کے حفظ میں مشغول ہو گیا۔ اس قدر محنت کی کہ آنکھوں میں سرخی اور لالی آ گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ راتوں کو جاگنے اور کثرت تلاوت سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے، چند روز تلاوت کم کر کے آرام فرمائیں تو یہ آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے۔ خلیل خان نے کہا کہ آنکھیں گرچہ لال ہو گئیں کوئی بات نہیں، مگر یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی دلانے والی ہیں، میں اپنی پڑھائی میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ غرضے کہ اپنی دنیا والی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ اس نے شب و روز کی محنت سے صرف 1 سال اور چند ماہ میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا، اور اس طرح ایک با وفا بیٹے ہونے کا ثبوت دیا۔ رمضان سے پہلے بیٹا باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حکم ہو تو میں تراویح میں قرآن سناؤں۔ سلطان محمود نے بیٹے سے پوچھا کہ تم کب حافظ ہو گئے؟ شہزادے نے 2 سال پہلے کا واقعہ دہرایا کہ آپ نے ایک مجلس میں افسوس کیا تھا کہ میرے بیٹوں میں کوئی حافظ بننے کی سعادت حاصل نہ کر سکا، اسی وقت میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ سلطان محمود یہ سن کر بے انتہا خوش ہوا۔ خلیل خان نے چاند رات کو شروع کیا اور اسی روز پورا قرآن شریف سنا دیا۔ اسی طرح دوسرے اور تیسرے روز پورا قرآن کریم سناتا گیا، یہاں تک کہ 16 تراویح میں 16 مرتبہ قرآن مکمل کیا۔ سلطان ہر روز بیٹے کا قرآن سنتا رہا۔ 16ویں روز گلے سے لگا کر شہزادے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بڑی دیر تک دعائیں دیں۔ پھر کہا کہ خلیل خان کا کیسے شکریہ ادا کروں اور کیا بدلہ دوں کہ اس نے مجھے اور میرے اسلاف کو قیامت کی شدت سے بچا لیا۔ یہ کہہ کر خلیل خان کا ہاتھ پکڑ کر اسے تخت پر بٹھا دیا اور سلطان محمود خود دوسری جگہ جا بیٹھا۔ خلیل خان کے اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے کئی پہلو اور کئی سبق ہیں۔ وہ شہزادہ تھا، ناز و نعمت میں پلا ہوا، فارغ بھی نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی جاگیر اور علاقے کی ذمہ داری اس کے سر تھی۔ قرآن کریم کا حفظ کرنا اس کی مجبوری بھی نہیں تھی، محض والد کے شوق اور حسرت کو پورا کرنے کے لیے اس نے حفظ قرآن کا عزم کر لیا اور پھر اس عزم کو پورا کر کے ہی چھوڑا،
اور وہ بھی بہت مختصر مدت میں، لیکن مختصر مدت میں یاد کرنے کے باوجود حفظ میں ایسی پختگی تھی کہ تراویح میں ہر روز پورا قرآن کریم مکمل کر لیتا تھا۔ وفادار اولاد ایسا ہی کرتی ہیں، وہ ایسا عمل کرتی ہے جس سے والدین کو دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی وہ سرخ رو اور کامیاب ہوں۔ خلیل خان محض حافظ قرآن نہیں تھا بلکہ عامل بالقرآن بھی تھا۔ قرآن کے احکامات پر عمل کرنا اس کی زندگی کی پہچان تھی۔ اپنے والد کے بعد وہی تخت نشین ہوا۔ عملی زندگی کا حال یہ تھا کہ فرائض و واجبات تو کیا، سنن اور مستحبات بھی نہیں چھوڑتا تھا، ہمیشہ باوضو رہتا، اپنے عمل کا مدار حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتا۔ ایک دفعہ اس کی سواری کے گھوڑے کے پیٹ میں درد ہوا۔ جب کسی دوا سے گھوڑا اچھا نہ ہوا تو ڈاکٹروں نے اس کو تھوڑی سی شراب پلا دی، جس سے گھوڑا اچھا ہو گیا۔ سلطان خلیل کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے اس شراب پیے ہوئے گھوڑے پر سواری کرنا چھوڑ دی۔ سلطان خلیل قرآن کریم کی تلاوت بہت کیا کرتا تھا۔ ایک روز احوال قیامت کی آیت پر بہت رویا۔ ایک عالم دین نے تسلی دی کہ آپ زاہد و عابد ہیں، آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ سلطان نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نجل المخفضون وہلک المثقلون، یعنی ہلکے پھلکے لوگ نجات پا گئے اور گراں بار لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس لیے روتا ہوں کہ مجھ پر حکومت کا بوجھ ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ یہ بادشاہ راتوں کو رعایا کے حالات دریافت کرنے نکل جاتا اور ضرورت مندوں کو پاتا تو ان کی ضرورتیں پوری کرتا۔ سلطان خلیل خان کا مبارک خاتمہ۔ اللہ کا یہ بندہ جس نے بادشاہت ملنے کے باوجود آداب زندگی فراموش نہیں کیے تھے اور ساری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزاری تھی، اس کا خاتمہ بھی بڑا مبارک ہوا۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھا۔ جمعہ کے دن جب درباری عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہ دیر تک ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ پھر اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بھی دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے خالق، تو ہی میرا کارساز دنیا اور آخرت میں ہے۔ مجھے دنیا سے اپنا فرما بردار اٹھا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے ملک کی سلطنت دی، ہر قسم کی نعمت عطا کی اور ہر طرح سے نوازا۔ میں ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں میں شامل فرمائیں۔ درباریوں سے کہا کہ اب تم لوگ جاؤ اور جمعہ کی تیاری کرو، میں بھی یہاں ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں اور عصر تو کہیں اور ہوگی۔ یہ کہہ کر عبادت میں مشغول ہو گیا اور ظہر اور عصر کے درمیان اس کا انتقال ہو گیا۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے۔ دنیا کے دھندے اور کاروبار انہیں ذکر و تلاوت سے غافل نہیں کرتے۔ وہ خوف خدا بھی رکھتے ہیں اور خدمت خلق بھی کرتے ہیں۔ فرحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔